علم کے باوجود آپ غلط چیز کی طرف جا رہے ہیں. یہی دلائل جب اپنے مسلک کے خلاف ملتے ہیں آپ بگولا ہو جاتے ہیں. وہی دلائل، وہی قرآن و سنت جب دوسرے کے خلاف جا رہی ہوتی ہے بڑھ چڑھ کے اس کو حدیثوں کے حوالوں کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے. یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ آپ آج ان فرقہ پرست لوگوں کو جو یوٹیوب پہ جن کی بھرمار ہے، ان کے سامنے جب کوئی حدیث ان کی رائے کے خلاف آئے گی اس کے دو مطلب ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ والا مطلب نہیں بلکہ وہ والا، اس کی سند بھی ٹھیک نہیں ہوگی. وہی حدیث جب ان کے مسلک کے، دیکھو حضرت معاویہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ کھلے عام معاذ اللہ گالیاں دیا کرتے تھے. ہم تو کہتے ہیں نہیں دیا کرتے تھے گالیاں. سب و شتم کا معنی ہمیشہ گالیاں کرنا ہے ہی نہیں. اس کو حدیث سے ثابت ہے یہ بات. یہی بات اہل بیت کے بارے میں بھی ہے. یتصاب بانی صحیح حدیث میں ایک دوسرے کو کیا کر رہے تھے؟ سب. وہاں کوئی گالیوں کا ترجمہ بولو نہیں کرتا کیونکہ وہ اہل بیت کا مسئلہ ہے، یہ حضرت معاویہ کا مسئلہ ہے. جہاں اہل بیت کے بارے میں بات آئے گی تعویل ہوگی. حضرت معاویہ سے ذاتی دشمنی ہے، جب حضرت معاویہ کی بات آئے گی تو وہاں وہ مطلب بیان کیا جائے گا جس سے ان کی توہین ہو رہی ہو. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک صاحب حضرت معاویہ کے خلاف بہت بولتے تھے. میں نے کہا آپ جو حضرت معاویہ پہ اتنے سارے اعتراضات کر رہے ہیں، مشہور لوگ ہیں جو یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے، تو اس سے تو معاذ اللہ یہ معلوم ہوتا ہے معاذ اللہ کہ وہ فاسق تھے کیونکہ اپنے ظالم بیٹے کو حاکم بنایا، معاذ اللہ شرابی کو خلیفہ بنایا ہے. بھائی ایسا ہی ہے نا جو یہ اعتراض کرتے ہیں داماد رسول کے خلاف جنگ لڑی خواہشات کی بیس پہ، اس کی کوئی آپ کی رائے کے مطابق جو اعتراض کر رہے ہیں، جو خلیفہ وقت کے خلاف بغاوت کرے صرف خواہشات کی بیس پہ، وہ عادل ہو سکتا ہے بھائی؟ وہ تو فاسق ہو گیا نا معاذ اللہ. لیکن میں نے کہا تمام محدثین حضرت معاویہ سے حدیثیں نقل کرتے ہیں جبکہ فاسق کی حدیث نقل کرنا جائز نہیں ہے. نقل کریں گے تو ضعیف ہونے کا حکم لگایا جائے گا، جبکہ حضرت معاویہ سے منقول حدیثیں بخاری اور مسلم میں بھی ہیں. اور صحیح حدیث کا یہ اصول ہے کہ عادل کی حدیث تو صحیح ہوگی، فاسق کی حدیث صحیح بولو نہیں ہوگی. تو فوراً مان لینا چاہیے تھا کہ یار میرا علم امام بخاری سے زیادہ نہیں. امام بخاری حضرت معاویہ کو عادل قرار دے گئی تو حدیثیں لے کر رہے ہیں، لیکن فوراً تعویلات شروع کر دیں. وہاں عادل سے ایکچولی یہ مراد ہے کہ عادل کا مطلب پتہ نہیں کیا مطلب ہے جو یہ جان جائے. عادل کا مطلب یہ ہے کہ الصحابۃ کلہم عدول. محدثین کا اجماع ہے، امام بخاری بھی مانتے ہیں اس اصول کو، اور عدول، اور عدول لفظ بھی ٹھیک ہے اور عادل کی جمع عدول آتی ہے، دونوں ٹھیک ہے. عدول کا لفظ بھی واحد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. امام مسلم بھی مانتے ہیں کہ صحابہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ عادل ہیں. امام شافعی بھی مانتے ہیں کہ صحابہ عادل. امام جتنے صحابہ ستہ کے مؤلف ہیں سب کا اجماع کیا ہے؟ صحابہ سارے کیا ہیں؟ عادل، جن میں حضرت معاویہ بھی ہیں. تبھی ان کے سب محدثین حدیث لے کر آتے ہیں کہ حضرت معاویہ سے یہ روایت ہے کہ نبی نے یوں فرمایا. آپ جو حضرت معاویہ پہ الزامات لگا رہے ہو اس سے تو وہ عادل بولو نہیں رہتے. شیعہ حضرات جو کر رہے ہیں ان کا مسلک ہے. میں اہل سنت سے مخاطب ہوں کہ آپ تو مانتے ہو نا صحابہ ستہ کو، محدثین کو. وہ آپ کے محدثین کو نہ مانے یہ ان کا ہیڈک ہے، آپ تو مانتے ہو نا. لیکن جب یہ بات آپ اصول پیش کریں گے تو عادل کی ڈیفینیشن کیا ہو جائے گی؟ آج تک جو عادل کی ڈیفینیشن تھی کہ علانیہ کبیرہ گناہ میں، بھائی نہ بنائے نا ویڈیو جب ایک دفعہ منع کیا ہے. میرا دماغ پھر جب ایک دفعہ منع کر دیا پھر بنا رہے ہیں، اس کا مطلب بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اور اس سے دماغ پھر دوسری طرف جاتا ہے جو ایک کنٹینیو بیان چل رہا ہے. تو اب دیکھو وہ جو ایک رو میں بات چل رہی تھی وہ ایسی کی تیسی ہے. تھوڑا سا مجلس کے آداب کا خیال کیا کریں. جب بیان میں بیٹھ کے بتا دیا گیا ہے کہ ویڈیو بنانے کی اجازت نہیں ہے اور یہاں بن رہی ہے ویڈیو، یہ مل جائے گی آپ کو، پھر بار بار اس کی مخالفت کریں گے. تو عادل کی جو ڈیفینیشن محدثین آج تک بیان کرتے رہے ہیں وہ ڈیفینیشن یہ لوگ فوراً کیا کر دیتے ہیں؟ چینج. تو کلابازیاں کھاتے ہیں یہ لوگ. میری جب انجینئر علی مرزا سے ملاقات ہوگی اور یہ ٹاپک بھی میں اچھالوں گا اور اس کو اس کا جواب دینا پڑے گا. سمجھ رہے ہو؟ بہت ساری چیزیں ہمارے پٹارے میں ہیں لیکن ابھی ہم کھول نہیں رہے ہیں کیونکہ میں نے ابھی کھول دی نا وہ غلط جواب دینا شروع کر دے گا، عوام متاثر ہوتی ہے. لوگ یوٹیوب پہ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں صاحب آپ جا نہیں رہے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں جا کے دروازے پہ کھڑا ہو کر بتاؤں گا کہ میں آگے ہوں. میں نے مذاق بولو نہیں کی. انجینئر صاحب کو چاہیے کہ تیاری پوری پکڑے. ہم نے جب کہا ہے نا ہم جائیں گے تو اٹ مینس کہ ہم جائیں گے. اور وہ جو میں نے بیان میں کہا تھا نا سچی مچی میں آؤں گا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے جھوٹی موٹی میں جا رہا تھا، اب سچی مچی میں. جو لوگ میرا بیان سنتے ہیں میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ان کو پتہ ہے یہ سچی مچی کا لفظ میری ایک تقیہ کلام ہے. یہ میں ویسے ہی کہتا ہوں. صبح شام میں کہہ رہا ہوں سچی مچی کی چائے پیا، سچی مچی کا پراٹھا کھایا، سچی مچی میں رشتہ لینے جا رہا ہوں معذرت کے ساتھ، یعنی سچی مچی میں جو ہے وہ کیا نام ہے کچھ بھی لگا دو آگے، تو سچی مچی میں ہی جائیں گا بے فکر.
تو ان کو چاہیے کہ اپنی پراپر تیاری رکھیں. المحنت پہ ایک ہی بات ہوگی اور آپ نے جو چیلنجز کیے ہیں ان پہ بھی بات، کیونکہ آپ کا وقت بھی آپ کے بقول قیمتی ہے، ہمارا بھی قیمتی ہے. ایک ہی دفعہ میں سارا مسئلہ حل ہوگا. یہ نہیں کہ صرف محنت پہ 1.5 گھنٹہ بہت ہے المحنت پہ بات کرنے کے لیے. 3 عقیدوں یا 4 عقیدیں آپ نے اعتراض کیا ہے، ہم بیٹھیں گے آپ سے مطالبہ کریں گے ان میں کون سا عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، آپ بتائیں ہمیں. ٹھیک ہے نا؟ اور محنت پہ بات کریں گے ہم. کہہ رہے بھاگ رہے ہیں محنت سے. ایک آدمی بار بار چیخ رہا ہے کہ میں آ رہا ہوں یار، بات کرنے کے لیے تیار ہوں، اور تم نے جو چیلنجز کیے تم ان کے لیے بھی تیار ہو جاؤ. وہ کہہ رہا ہے نہیں. اس کا مطلب بھاگ کون رہا ہے؟ وہ بھاگ رہا ہے. جن کمبختوں کو یہ بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو وہ قرآن و حدیث سمجھیں گے ہیں؟ اتنا موٹا مفتی طارق مسعود کا چیلنج سمجھ میں نہ آ رہا ہو، 2 اور 2 4 کی طرح ایک بندہ ڈیفائن کر رہا ہے اپنے چیلنج کو، وہ جس کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو وہ کہہ رہے ہیں ہم محقق ہیں. ہم کیا سمجھیں گے؟ قرآن و حدیث میں ریسرچ کر کے امت کو گائیڈ کریں گے ہم. تو خیر کیا بات چل رہی تھی؟ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام محدثین کے نزدیک جو معتبر محدثین ہیں، کیونکہ یہ جب ان کی حدیثیں لے کر آتے ہیں تو فاسق کی حدیثیں نقل کرنا جائز نہیں ہے، یعنی صحت کا حکم اختیار کریں آپ. اور پہلے تو محبت سے سمجھائیں والدین ہیں، اگر نہیں سمجھ میں آتے تو کم از کم اس گھر کو آپ چھوڑ دیں جہاں وہ رہ رہے ہیں، اور پھر بس ان سے سلام دعا رکھا کریں، کبھی کبھار مل لیا کریں ان سے، کیونکہ بہرحال والدین ہیں، والدین اگر کافر بھی ہوں تو ان سے تعلق نہیں ختم کیا جا سکتا. لیکن یہ کہ کم از کم اس گھر میں تو نہ رہیں جہاں وہ رہ رہے ہیں. وہ تو گناہ کوئی یوں سمجھیں کہ آپ پہ بھی اس کی یعنی اس کی جو بے برکتی ہے اور نحوست ہے آپ کے دل سے کہ نہیں علی المنکر کا جذبہ ختم ہو جائے گا. تو اس لیے اگر آپ کے لیے علیحدگی اختیار کرنا ممکن ہے، الگ جگہ رہائش کرنا ممکن ہے، تو آپ ان سے الگ ہو جائیں اور کبھی کبھار خیریت معلوم کر لیا کریں، یا کوئی چیز کی ضرورت ہو تو ان کی وہ ضرورت پوری کر دیں. جب وہ ضرورت مند ہوں گے تو ضرورت پورا کرنا آپ ہی کے ذمہ ہے. لیکن یہ بہت بڑا جرم ہے اس طرح سے ساتھ رہنا، تو اس جرم میں آپ ان کے ساتھ شرکت نہ کریں. مطلب یہ کہ اپنے عمل سے یہ شو کریں کہ مجھے اس عمل سے شدید نفرت ہے. اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ وہاں سے رہائش اپنی ختم کر دیں. بنت عبداللہ لاہور سے، مجھے لیکوریا کا مسئلہ ہے، شرعی معذور ہوں، میرا 2 مہینے بعد نکاح ہے، مجھے ہر نماز کے بعد نیا وضو کرنا ہوتا ہے. جب شادی کے دن میرا میک اپ پارلر سے کروایا جائے گا تو مجھے ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنے میں بہت زیادہ مشکل پیش آئے گی، ناممکن سی صورت پیدا ہو جائے گی. دوسروں کو سمجھانا بھی بہت مشکل ہے، سسرال والے اس چیز کو نہ سمجھ سکے تو میرے لیے آگے کی زندگی میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ عشاء کے بعد تیار کیا جائے کیونکہ پارلر والے زیادہ ٹائم مانگتے ہیں. اس مسئلے میں میری رہنمائی فرمائیں، مجھے کیا کرنا چاہیے. خاص دعا بھی فرما دیں اللہ تعالیٰ اس مرض سے مجھے نجات عطا فرمائے. دل سے دعا ہے جی آپ کو اللہ تعالیٰ اس بیماری سے نجات عطا فرمائے. لیکن شرعی مسئلہ تو چینج نہیں ہو سکتا. اگر آپ کو وضو کر کے نماز پڑھنا بہت مشکل ہے تو نماز تو پڑھنی پڑے گی. اس میں آپ یوں کر لیں کہ عشاء کا وقت داخل ہوتے ہی عشاء پڑھ لیں، اس کے بعد آپ پارلر چلی جائیں، تیار ہو جائیں، پھر جو بھی رخصتی وغیرہ کا عمل ہوتا ہے، پھر فجر سے پہلے آپ دوبارہ وضو کر لیں، یعنی فجر کی نماز کے لیے تو بہت لمبا ٹائم ہوتا ہے. تو عشاء اول وقت میں پڑھ لیں، عشاء کا وقت داخل ہوتے ہی عشاء پڑھ لیں. یہ بھی ممکن نہ ہو تو نماز آپ کو بہرحال پڑھنی پڑے گی، کسی قیمت پہ بھی نماز قضا کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. تو میں دعا کرتا ہوں اللہ اس بیماری سے نجات دے آپ کو. پاکستان سے کسی نے پوچھا، میرا سوال یہ ہے کہ کیا عورت اسی مرد کی پسلی سے پیدا کی گئی ہے جس کے نکاح میں جائے گی؟ اگر اس بارے میں کوئی حدیث ہے تو بتا دیں. دیکھیں اسی مرد کی پسلی سے تو نہیں، بس اتنا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ نے اماں ہوا کو پیدا کیا. تو اب اس سے 2 چیزیں پتہ چلتی ہیں، ہننا شقائق الرجال، حدیث میں آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں بہت ساری مشابہتیں مردوں والی رکھی ہیں، یعنی مرد ہی اس کے جسم سے پیدا کیا ہے آدم علیہ السلام کے جسم سے. تو اب ان میں کچھ فرق بھی ہے مرد اور عورت میں، لیکن بہت ساری چیزیں سملر بھی ہیں، سیم بھی ہیں. تو وہ یہی ہے کہ ان کی بھی 2 آنکھیں ہوتی ہیں، ناک کان، اور سب کی تقریباً خواہشات بھی ایک جیسی ہوتی ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں ہی کو شریعت میں حکام دیے ہیں، دونوں ہی کو مکلف بنایا ہے. اس لحاظ سے تو عورتیں بھی مردوں کی جنس میں سے ہیں، لیکن ظاہر ہے کچھ ان میں فرق بھی اللہ نے رکھا ہے کیونکہ ایک پسلی سے پیدا کیا ہے. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ جو عورت جس شوہر کی بیوی ہوگی اسی کی پسلی سے پیدا ہوئی ہوگی. اس طرح کی کوئی میرے پاس کوئی روایت نہیں ہے اس بارے میں، اور مشاہدہ بھی ایسا نہیں ہے نا. ہر آدمی الگ پیدا ہوتا ہے، لیڈیز الگ پیدا ہو رہی ہوتی ہیں، دونوں ایک دوسرے کی پسلیوں سے تو پیدا نہیں ہو رہے. اچھا بھائی، ام ساجد انڈیا سے پوچھتی ہیں حرم میں جو قرآن مجید رکھے ہوئے ہوتے ہیں تو ان قرآن مجید کو ہم اپنے ساتھ گھر لے جا سکتے ہیں؟ یہ تو سعودی عرب والوں سے پوچھیں جی، وہاں کی حکومت کا کیا لا ہے اس بارے میں. جہاں تک مجھے معلومات ہے، میرا خیال ہے اجازت نہیں ہے گھر لے جانے کی، تو اس لیے وہاں پوچھ لیں آپ سعودی عرب کی انتظامیہ سے، وہاں کسی شرطے سے پوچھ لیں. وہ کہتا ہے لے جا سکتے ہیں تو لے جائیں، اگر وہ کہتا ہے نہیں بھی اللیگل ہے نہیں لے جا سکتے تو پھر نہ لے کے جائیں.
انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے نماز پڑھتے ہوئے دوپٹہ یا شال کھسک جائے اور بال دکھ جائیں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ اگر خود بخود کھسک گیا ہے تو فوراً اس کو واپس سیٹ کر لیں تو پھر نماز ہو جائے گی. کھول کے رکھے نہیں بال, اگر تھوڑی دیر کھول کے رکھ لیے اور اس کو سیٹ نہیں کیا تو پھر نماز نہیں ہوگی. یو پی انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے کہ لڑکی کی امی کا کسی مرد سے ناجائز تعلق ہے 10-12 سال سے. لڑکی نے اپنی امی اور اس شخص کو کئی بار سمجھایا بھی ہے مگر وہ دوبارہ مبتلا ہو جاتے ہیں. کیا اس صورتحال میں اس لڑکی کو اپنے والد صاحب کو سب کچھ بتا دینا چاہیے؟ رہنمائی فرمائیں. بہت ہی بڑا جرم ہے بھائی, کیا مسائل آ رہے ہیں عجیب عجیب قسم کے. دیکھیں لڑکی کو چاہیے اپنی والدہ کو بتائے, اپنے والد کو نہ بتائے فوراً, بلکہ اپنی والدہ کو بتائے کہ آپ اس عمل سے رک جائیں, اگر آپ نہ رکیں تو میں والد صاحب کو بتا دوں گی. اس طرح سے پہلے ان کو آگاہ کر دیں. پھر بھی اگر نہیں رکتی تو پھر والد صاحب کو بتا دیں, کیونکہ یہ باپ کے ساتھ بہت بڑی خیانت ہے, شوہر کے ساتھ بہت بڑی خیانت ہے, تو اس لیے پھر ان کو بتا دیا جائے. لیکن ایک دفعہ مہلت دے دیں ان کو, ہو سکتا ہے اسی بیس پہ وہ رک جائیں تو پھر کبھی کسی کو نہ بتائیں, کیونکہ اسلام میں اصل حکم یہی ہے کہ راز پہ پردہ ڈالا جائے, گناہوں پہ برائیوں پہ پردہ ڈالا جائے. لیکن والد کے علاوہ کسی کو ہرگز نہ بتائیں, وہ بھی ایک دفعہ والدہ کو مہلت دینے کے بعد. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے کہ بینک میں کیشیئر کی ملازمت کرنا کیسا ہے؟ سودی بینک میں جائز نہیں ہے, اسلامک بینک میں جائز ہے. سودی بینک میں کسی نے کیشیئر کی ملازمت کی تو وہ چونکہ سودی لین دین بھی کر رہا ہوتا ہے تو اس لیے اس کی ارننگ حرام ہے, ناجائز ہے. احمد رجیب صاحب بنگلہ دیش سے پوچھتے ہیں کسی بھی چیز کی خرید و فروخت کرنے کے وقت ہم کتنا منافع لے سکتے ہیں؟ اگر حکومت کی طرف سے کوئی مقرر پابندی نہیں ہے تو پھر عقد کے ذریعے زیادہ منافع لیا جا سکتا ہے. 50 روپے کی چیز کو 100 یا 150 تک بیچ سکتے ہیں, اس بارے میں کیا اصول ہے؟ انصاف کیا اور ظلم کیا ہے؟ دیکھیں اگر کسی کنٹری میں رہتے ہیں وہاں حکومت نے اگر کسی بھی چیز کے ریٹ متعین کر دی ہیں تو پھر وہ ریٹ سے زیادہ لینا ٹھیک نہیں ہے, خلاف قانون ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے. نفع تو حلال ہوگا, یعنی آپ کی کوئی چیز ہے آپ کی ذاتی ملکیت میں ہے تو آپ ڈبل قیمت پہ بھی بیچ دیں بشرطے کہ دھوکہ نہ ہو, تو اس کی ارننگ حلال ہوگی آپ کے لیے کیونکہ آپ کی چیز ہے. لیکن خلاف قانون کا گناہ ملے گا کہ جب گورنمنٹ نے ایک لا بنایا تو آپ اس لا کی پابندی کیوں نہیں کر رہے, اور وہ لا بھی لوگوں کے فائدے کے لیے بنائے. لیکن اگر لا بھی نہیں ہے تو آپ کو شریعت میں اجازت ہے کہ اپنی چیز جس قیمت پہ چاہے بیچیں. اس میں 2 چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہے. نمبر 1, کسی بھی قسم کا کسٹمر کو دھوکہ نہ ہو. بعض دفعہ کسٹمر یہ سمجھ رہا ہوتا ہے واقعی یہ چیز اتنے کی ہے, آپ نے اس کے سامنے ایسے اس کو واضح کیا ہوتا ہے کہ کسٹمر بھی دھوکے میں آ جاتا ہے, وہ سمجھتا ہے یار پتہ نہیں کیا اس میں سرخاب کے پر ڈلے ہوئے ہیں, تو یہ غلط ہے, یہ دھوکے کا گناہ ہوگا, پھر وہ ارننگ آپ کے لیے حلال نہیں ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ایسی لوگوں کی ضرورت کی چیز نہ ہو جس پہ لوگوں کی زندگیاں موقوف ہوں اور لوگ محتاج ہو جائیں آپ ہی سے خریدنے پر. جیسے گندم جب مارکیٹ سے شارٹ ہو جاتی ہے تو آپ نے گندم کو اسٹور کر لیا اور اب اتنی مہنگی کر کے بیچ رہے ہیں کہ عام آدمی کی دسترس سے باہر لوگ مصیبت میں پڑ گئے, ایک روٹی کھانے کو ترس گئے لوگ. تو کھانے کی چیز ہے یا اسی کھانے ہی کی چیزوں میں عام طور پر یہ ہوتا ہے, تو ان میں چیزوں کے ریٹ بہت زیادہ بڑھا دینا تاکہ لوگوں کو اس کے میں بہت زیادہ نقصان ہو, ایک عام آدمی کی دسترس میں روٹی ہی نہ رہے, یہ ناجائز ہے. جیسے کہ ذخیرہ اندوزی کے وقت میں ایسا ہوتا ہے کہ جب چیزیں مارکیٹ سے شارٹ ہوتی ہیں کچھ تاجر لوگ ذخیرہ کر کے ڈبل 3-4 گنا قیمتوں پہ اس کو فروخت کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ چیز بھی ایسی ہوتی ہے کہ لوگوں کو بڑا حرج ہوتا ہے. ہاں چیز ایسی نہیں ہے گیند بلہ بیچ رہے ہیں آپ یا کوئی ایسی چیز بیچ رہے ہیں جو نہ بھی ملے تو کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ لوگوں کا صحت کو نقصان ہونا شروع ہو جائے گا, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن پہلی شرط دھوکہ بہرحال نہ ہو, یہ ضروری. کہتے ہیں جی فرحان صاحب پشاور سے, مجھے ایک لڑکی بہت پسند ہے جس سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں, لیکن اس کا مسلک اور جس مسلک سے اس کا تعلق ہے وہ الگ ہے. اس سلسلے میں ہم نے بہت بحث کی لیکن مزید بحث سے کہیں گناہگار نہ ہو جائیں میں نے اس کو چھوڑ دیا. اب وہ لڑکی کہتی ہے کہ ہمارا جو ہے نا تم میں کوئی فرق نہیں ہے اور بس تھوڑا سا نماز کا طریقہ مختلف ہے, رہن سہن کا فرق ہے. دیکھیں میں فرقوں کے نام لے کے مسائل ریکارڈ نہیں کرواتا, اس سے نفرتیں پھیلتی ہیں, فرقواریت پھیلتی ہے. لیکن بعض مسلک ایسے ہوتے ہیں جن میں آپ میں اور ان میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے, 2-4 چیزوں کا فرق نہیں ہوتا, تو وہ بہت زیادہ ڈفرینٹ آ جاتا ہے. بعد میں پھر میاں بیوی کی زندگی عذاب بن جاتی ہے, ایک طرف گھسیٹتا ہے دوسرا دوسری طرف گھسیٹ رہا ہوتا ہے, ان کا آپس میں چلنا ہی ممکن نہیں ہوتا. تو ایسے موقع پہ پھر یہی ہے کہ شادی نہ کی جائے وہاں پہ. باقی آپ نے جس فرقے کا نام لیا آپ باقاعدہ ایسا کریں, وہاں پشاور میں ہی کوئی اچھا دارالفتہ ہے, جیسے اکوڑا خٹک میں جو دارالعلوم اکوڑا خٹک ہے نا پشاور کے قریبی, وہاں دارالفتہ ہے, وہاں جا کے باقاعدہ آپ فتویٰ لے لیں, یا ادھر فیصل آباد میں یا لاہور میں جو بھی آپ کے قریب دارالفتہ ہے وہاں جا کے باقاعدہ فتویٰ لے لیں آپ.
لڑکی کے جو عقائد ہیں نا، نظریات اور عقائد پورے طور پر بتائیں کہ بھئی یہ نظریہ ہے، یہ عقیدہ ہے، اور لڑکی سے پہلے پوچھ لیں، اس کے بعد فتویٰ لے لیں آپ جا کے، وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وہ جو بھی پھر آپ کو جواب دیں اس پر عمل کریں۔ وہ اگر کہتے ہیں نکاح جائز ہے تو کر لیں نکاح، اگر وہ کہتے ہیں ناجائز ہے تو مت کریں۔ نصر اللہ صاحب ملیشیا سے پوچھتے ہیں، ایک مشہور اسکالر ڈاکٹر اسرار احمد فرماتے ہیں کہ یہودی بیت المقدس کو گرائیں گے، آس پاس کے ممالک پر قبضہ کریں گے، پھر ہیکل سلیمانی بنائیں گے، یہ سب کچھ حدیثوں میں ہے یا ان اسکالر کے اپنے خیالات ہیں؟ کچھ لوگ تو یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ بیت المقدس گرے گا یا پھر ہیکل سلیمانی بنے گا اور پھر اس کے بعد جہاد ہوگا، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ جی ڈاکٹر اسرار صاحب کی وہ تقریر میں نے بھی سنی ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کا اپنا تجزیہ تھا، صراحتاً حدیث میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ حدیث میں یہ ضرور ہے کہ تمہاری بہت بڑی لڑائی ہوگی یہودیوں سے، تو پھر دجال اور امام مہدی آئیں گے، دجال آئے گا، امام مہدی بھی آئیں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے۔ یہ سب چیزیں ہیں، لیکن یہ کہ گریٹ اسرائیل بنے گا ایسا روایات میں نے کوئی ایسی حدیث میری نظر سے نہیں گزری۔ تو میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر اسرار سے وہ ایک اجتہادی غلطی ہوئی ہے تجزیہ کرنے میں، اور اس میں نقصان بھی ہے نا، وہ کلپ لوگ چلا رہے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے انشاءاللہ گریٹ اسرائیل نہیں بنے گا، اور غزہ پہ بھی اسرائیل کا انشاءاللہ قبضہ نہیں ہوگا۔ صرف گریٹ اسرائیل تو دور کی بات ہے، کیونکہ بہت ٹف ٹائم دیا ہے وہاں کی عوام نے اسرائیل کو۔ ایسا نہیں ہے جیسا ہم سمجھ رہے ہیں کہ غزہ پہ بڑے آرام سے قبضہ ہو جائے گا، کب سے اسرائیل کوشش میں لگا ہوا ہے، لیکن غزہ کے مسلمان کسی قیمت پہ بھی غزہ پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور وہ خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے، چاہے کوئی ان کی مدد کرے یا نہ کرے، وہ نہیں غزہ پہ قبضہ ہونے دیں گے، اور انشاءاللہ اللہ ان کی مدد کرے گا۔ ایسا کہیں حدیث میں نہیں ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اس پہ کامیاب ہو جائے گا اور ہیکل سلیمانی بنائے گا، روایات میں ایسا کوئی نہیں ملتا ہمیں۔ یہ ان کا ایک تجزیہ تھا، اپنا ایک اجتہاد تھا جو وہ بڑے مضبوط لہجے میں بیان کیا کرتے تھے، لیکن روایات میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں۔ انسان کا اجتہاد صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، جو نصوص ہیں وہ غلط نہیں ہو سکتی، جو نصوص شریعت کی جو نصوص ہیں تو ان میں ایسا کچھ نہیں۔ عبد الرحمن لیاری کراچی سے، میں اس لیے یہ بیان کر رہا ہوں کہ لوگ وہ کلپ چلا کے مایوسی پیدا کروا رہے ہیں لوگوں کے دلوں میں۔ لوگ کہہ رہے ہیں اچھا بھائی یہ بھی بن جائے گا، وہ بھی بن جائے گا، اس کا مطلب جب شکستی ہو جائے گی تو پھر فلسطینیوں کو مزاحمت کی ضرورت کیا ہے، جب ایک چیز ہو کے ہی رہنی ہے، تو یہ غلط ہے۔ ویسے بھی اگر اس طرح کی روایات ہوتی تو فلسطینی لڑتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں تو حدیث میں تو آتا ہے کہ جی یہ تو سب کچھ ہو جائے گا، تو اس لیے یہ ایک اجتہادی غلطی پر اس کو معمول کرنا چاہیے۔ جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے، جو حقیقت ہے، وہ یہی کہہ رہی ہے کہ غزہ پہ بھی انشاءاللہ کنٹرول نہیں ہوگا، اور اگر ہو بھی گیا تو وہ دوبارہ کنٹرول ختم ہو جائے گا، جیسے کہ پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے، غزہ پہ اسرائیل کنٹرول کر چکا ہے، لیکن پھر غزہ دوبارہ چھوڑ چکا ہے، وہ کنٹرول برقرار نہیں رکھ سکا وہاں پہ۔ عبد الرحمن لیاری کراچی سے، اگر سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ دینی ہے تو کیا پورے سال کی کمائی سے دینی ہے؟ میں مہینے میں 1,00,000 روپے کماتا ہوں تو کیا مجھے 1,00,000 روپے میں سے زکوٰۃ دینی ہے یا پورے سال کی کمائی یعنی 12,00,000 روپے میں سے زکوٰۃ دینی ہوگی؟ دیکھیں، نہ پورے سال کی کمائی سے نہ 1 سال کی کمائی سے، زکوٰۃ جس تاریخ کو آپ نکالتے ہیں، اسلامی مہینے کی جو تاریخ آپ کی زکوٰۃ کی فکس ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ کتنا پیسہ بچا ہوا ہے آپ کے پاس، جو استعمال ہو گیا۔ جو بچا ہوا پیسہ ہے وہ اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے تو آپ 2.5% اس میں سے دے دیں، خاص اس تاریخ میں دیکھیں گے تو وہ ہے زکوٰۃ، اور اگر بچائی ہوئی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے زکوٰۃ آپ پر۔ ہاں، بچے ہوئے میں وہ بھی ہے جو آپ نے لوگوں کو قرضہ دیا ہوا ہو، البتہ جو لوگوں سے قرضہ لیا ہوا ہے وہ مائنس ہوگا اس نصاب میں سے۔ اس طرح سے زکوٰۃ دی جاتی ہے، پورے سال نہیں دیکھا جاتا کیا کما رہے ہیں، اسپیسیفک اس دن میں دیکھا جاتا ہے کتنا بچا ہوا ہے آپ کے پاس، کیا کماتے رہے وہ تو حساب رکھنا ناممکن ہے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے کیا جی ٹی ایم ایپ سے پیسے کمانا جائز ہے؟ اس میں ویڈیوز دیکھ کر لائک کرنا ہوتا ہے، ویڈیو میں کوئی جاندار کی تصویر نہیں ہوتی، کھانا پکانے کی ویڈیو ہوتی ہے، پہلے 5,000 روپے دیتے ہیں، پھر روزانہ 200 روپے ملتے ہیں، کیا یہ سود میں آئے گا؟ سود میں تو نہیں، دھوکے اور ناجائز میں آئے گا، کیونکہ اس میں فیک لائکس ہوتے ہیں، یا تو آئی ڈی بدل کے آپ کر رہے ہوتے ہیں، یا ایک ہی آدمی لائک کرتا چلا جاتا ہے، تو وہ، اور پھر کسی چیز کو لائک کرنا یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس پہ اجارہ صحیح ہو۔ اب مجھے کوئی کہے کہ یہ بریانی کھا کے بولو بڑی مزے کی ہے، اس کے 500 روپے دوں گا آپ کو، تو یہ کوئی اجارہ تو نہیں ہوا نا، آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو آپ بول دو مزے کی ہے، چاہے 500 ملے نہ ملے، نہیں لگ رہی تو بول دو نہیں ہے۔ تو اس طرح ویڈیو کو لائک کا بٹن دبا کے کہنا واہ ویل ڈن، اس کے پیسے لینا، یہ کوئی فضول عمل ہے، یہ اس پہ اجارہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس میں دھوکہ بھی ہے۔ دھوکہ یہی ہے کہ وہ فیک لائکس ہوتے ہیں، تو گوگل یا کمپنیاں سمجھ رہی ہوتی ہیں یہ سچی مچی کے لائکس ہیں، تو ویورز بھی بعض دفعہ بڑھانے کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں، تو وہ بھی فیک ویوز ہوتے ہیں، اوریجنل ویوز نہیں ہوتے، تو یہ سب دھوکے میں آتا ہے، اس لیے جائز نہیں ہے یہ کمائی۔ افروز شیخ انڈیا سے، میرے لیے ایک رشتہ آیا ہے، مجھے لڑکی پسند ہے اور لڑکی کو بھی میں پسند ہوں، سبحان اللہ،
لیکن اس کے والدین کا بیاج یعنی سود کا کاروبار ہے، وہ لوگ بیاج کا کاروبار نہیں چھوڑنا چاہتے، تو کیا رشتہ کرنا مناسب ہوگا؟ رہنمائی فرمائیں۔ بھائی رہنمائی تو میں فرما دوں، لیکن جائز تو ہے، لڑکی تو ظاہر ہے لڑکی تو نہیں سود کا کاروبار کر رہی نا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ لڑکی سے شادی کریں گے تو سسرال تو آنا جانا ہوگا آپ کا، تو اگر انہوں نے حرام ہی سے یعنی سود لے کے سودی قرضے لوگوں کو دیتے ہیں اور جو سود آتا ہے اسی سے گھر چل رہا ہے ان کا، تو ان کی تو ٹوٹل کمائی حرام ہے، تو آپ ان کے گھر جا کے کھانا بھی جائز نہیں ہوگا، وہ فرنیچر اگر سود کے پیسوں سے خریدا ہے اس فرنیچر پہ بیٹھنا بھی جائز نہیں ہوگا، تو یہ حرام در حرام ہو جائے گا، تو یہ بچیں گے کیسے آپ؟ تو اگر آپ کے اندر اتنا حوصلہ ہے، آپ نہیں ان کے گھر جائیں گے اور بیٹھیں گے نہیں، کھانا نہیں کھائیں گے، تو پھر تو ٹھیک ہے آپ شادی کر لیں، اور اگر آپ کے اندر یہ حوصلہ نہیں ہے، آپ حرام میں پڑنے کا آپ کو اندیشہ ہے، پھر آپ شادی نہ کریں۔ آپ دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے شادی کریں اور لڑکی والوں کے گھر جب جائیں تو آپ بتا دیں کہ بھئی میں جو بھی تمہارے گھر میں چیزیں استعمال کروں گا تو اس کے بدلے میں اس کے ایک اسپیسیفک اماؤنٹ صدقہ کروں گا، جیسے میں نے کچھ کھانا کھا لیا تو کھانے کی ایک قیمت لگا کے میں صدقہ کروں گا۔ ایک ہی دفعہ میں اعلان کرنا کافی ہے، ہمیشہ اعلان نہ کریں ہر بار۔ تو اگر یہ اعلان کر سکتے ہیں آپ اور اتنا حوصلہ ہے، اور پھر سسرال سے جو ری ایکشن ہوگا برداشت کر لیں گے، اور پھر ایسا ہی کریں گے، جب بھی جائیں گے نیت یہی ہوگی کہ جو کھاؤں گا میں پیسے صدقہ کروں گا، تو بھی ٹھیک ہے، پھر بھی آپ شادی کر سکتے ہیں۔ تو یہ سارے مسائل دیکھ لیں، کیونکہ جب آپ حرام کھاتے ہیں، کسی یعنی کوئی بھی ناجائز چیز کھا رہے ہیں، تو آپ کے لیے کیونکہ وہ ناجائز ہے نا، تو وہ تو واجب التصدق ہے، وہ تو آپ نے صدقہ کرنا ہے، تو وہ صدقہ کریں یا اس کی قیمت صدقہ کریں، تو یہ کرنا پڑے گا۔ اور کھانا اگر آپ کھا رہے ہیں کسی کے ہاں جا کے، تو اس میں تو صدقہ اصل میں اس نے کرنا ہے جس کا کھانا ہے، جس نے کھانا بنایا ہے، جو کھانے کا مالک ہے، تو آپ کو یہ بھی کہنا پڑے گا بھئی میں تمہاری طرف سے اس کھانے کے پیسے صدقہ کروں گا، وہ اگر اجازت دے دے تو ٹھیک ہے، تو بڑے مسائل ہو جائیں گے آپ کے لیے بعد میں۔ تو اس لیے لڑکی سے نکاح تو جائز ہے، لیکن پھر لڑکی کو بتا دے بھائی میں پھر تمہارے گھر آنا جانا نہیں ہوگا، خالی فون پہ ہیلو ہائے ہو جائے گا ابا سے اماں سے، یا میں ان کو گھر میں دعوت پہ بلا لیا کروں گا، ان کی دعوت پہ نہیں جاؤں گا، اور جب جاؤں گا تو پھر پیسے صدقہ کرنے پڑیں گے مجھے، یہ ٹینشنیں اٹھا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، کیونکہ حرام کا ایک لقمہ بھی کسی کے لیے حلال نہیں ہے، خوب سمجھ لو، جس نے حرام کمایا اس کے لیے بھی حلال نہیں ہے، اور جو اس حرام سے کھائے گا اس کے ساتھ اس کے لیے بھی حلال نہیں ہے۔ الحرام یتعدی من ذمۃ الی ذمہ۔ اچھا بھائی حمزہ صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں، میں ایک فری لانس گرافک ڈیزائنر ہوں اور فوٹوز ایڈٹ کرنی پڑ جاتی ہیں، اسلام میں مصوری حرام ہے، تو کئی لوگوں نے کہا کہ چھوڑ دو یہ حرام ہے، کیا مصوری واقعی حرام ہے؟ جی ہاں، اسلام میں تصویر سازی حرام ہے، جو پرنٹ تصویر ہوتی ہے، اصل میں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہی تصویر ہوا کرتی تھی، اور اسی کے وہ فسادات ہیں، تعظیم کا ذریعہ بنتی ہے، شرک کا ذریعہ بنتی ہے، اس میں مزاحات لخلق اللہ وغیرہ ہے، جس کی وجہ سے تصویر کو حرام قرار دیا، لیکن وہ پرنٹڈ تصویر، تو اگر ڈیجیٹل تصویر میں ایسی ایڈیٹنگ کرنی پڑتی ہے تو جائز ہے، ہماری رائے اس میں یہی ہے۔ پرنٹڈ تصویر میں کرنی پڑتی ہے تو پھر ناجائز ہے، البتہ وہ پرنٹڈ تصویریں جو کسی ضرورت سے ہوں، جیسے پاسپورٹ کے لیے، آئی ڈی کارڈ کے لیے، ڈاکومنٹیشن وغیرہ کے لیے جو تصویریں ہوتی ہیں، جو لہو و لعب کے طور پہ نہیں ہے، کھیل تماشے انٹرٹینمنٹ کے طور پہ نہیں ہے، واقعی ان کی ضرورت ہے، تو وہ بھی تصویروں کی ایڈیٹنگ آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ویسے ہی جو پرنٹڈ تصویریں ہوتی ہیں نا کاغذ پہ یا کسی بھی کپڑے پہ، جاندار کے چہرے کی تصویروں کی بات کر رہا ہوں، تو ویسے ہی انٹرٹینمنٹ کے لیے کوئی مقصد نہ ان کا، تو ان کو وہ بنانا یا ایڈٹ وغیرہ کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، اس کی ارننگ میں پھر حرام ہوگی۔ ساؤتھ افریقہ سے کسی نے پوچھا ہے، میرا تعلق کراچی سے ہے، کیا میں یہ وصیت کر سکتی ہوں کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو مجھے کراچی میں دفن ہو جائے؟ آپ یہ وصیت نہ کریں، یہ مکروہ ناپسندیدہ وصیت ہے، جہاں انسان کی موت ہو وہیں دفن ہو جائے، کیونکہ میت کو اتنی دور لانا لے جانا یہ سب چیزیں شریعت کے مزاج کے خلاف ہیں، تو اس لیے اس سے اجتناب کریں آپ، اللہ کے حکم پہ راضی رہنا چاہیے انسان۔ وارثین کو بھی پرابلم ہوگی نا وہاں سے اتنا دور لانے میں، پھر میت کی خود بھی بے اکرامی بھی ہے اس میں، تو بہتر یہی ہے کہ آپ یہ کام نہ کریں۔ گو کہ اختلافی مسئلہ ہے، اس میں گنجائشیں بھی نکالتے ہیں، اور بعض حضرات اس کو بالکل ناجائز کہتے ہیں، تو اس اختلاف میں پڑے بغیر وہ دیکھیں جو شریعت کے مزاج سے زیادہ قریب ہے، بہتر یہی ہے کہ جہاں انتقال ہے آپ وہیں دفن ہو جائیں۔ اللہ کرے آپ کی عمر اللہ لمبی کرے، انتقال ساؤتھ افریقہ میں نہ ہو، کراچی میں ہی ہو جائے، یعنی اپنے ٹائم پہ۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا، میں نے فجر کی نماز ادا کی نیت سے پڑھی، 2-3 دن کے بعد معلوم ہوا کہ اس وقت سورج نکل چکا تھا، تو کیا میری وہ نماز قضا میں شمار ہو جائے گی یا مجھے دوبارہ قضا کی نیت سے ہی دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی؟ کوئٹہ سے جان فاروق نے پوچھا ہے۔ نہیں، ہاں یہ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے۔ دیکھیں ایسی صورت میں نماز ادا نہیں ہوئی، فجر کی نماز آپ کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی، اور قضا ہی ہوگی، ظاہر ہے وہ ادا تو نہیں ہوگی، لیکن نیت اس میں ضروری نہیں ہوتی قضا یا ادا کی، بس آپ یہ دل میں نیت کریں وہ جو نماز میری اس دن میں نے رہ گئی تھی تو وہ میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں، یوں نیت کر لیں کافی ہے۔ خیر الاسلام آسام انڈیا سے،
کہتے ہیں جی میرا ایک دوست تھا، کیا لکھا ہوا یہ، تقریباً ہمارے ساتھ 20 مہینے کا دوست کیسا ہو سکتا ہے یار، 20 سال کا ہونا چاہیے، میرا خیال ہے شاید انہوں نے غلط لکھ دیا ہے۔ میرے ساتھ کھیت گیا ہوا تھا، تالاب میں گر کر فوت ہو گیا، 1 مہینہ ہو گیا ہے، دل سے دکھ ختم نہیں ہو رہا، کوئی حدیث وغیرہ بتائیے کہ دل کو کچھ تسلی مل جائے۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، وَعَلَمْ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ رفعت الاقلام وجفت الصحف، کہ جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ نہ پہنچے، اور جو مصیبت تمہیں نہیں پہنچی ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ پہنچ جائے۔ تو ما قدر اللہ کہنا چاہیے، جو مقدر میں تھا ہو گیا، بس آپ کے دوست کی موت لکھی ہوئی تھی، اس نے اسی ٹائم پہ مرنا تھا، اور اس پہ آپ صبر کریں گے تو اللہ اس کا نعم البدل آپ کو عطا کرے گا، اس کا اجر عطا فرمائے گا قیامت کے دن۔ تو جو بھی ہو گیا سو ہو گیا، وہ ریورس نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ ایک کانٹا بھی مسلمان کو چبھتا ہے نا تو اس پہ بھی اللہ اس کو اجر دیتے ہیں۔ تو آپ کو دوست کا غم ہے کہ وہ بیچارہ ڈوب کے ہلاک ہو گیا، تو یہ غم تو کانٹا لگنے سے زیادہ بڑا غم ہے، تو اس پہ اللہ آپ کو نوازے گا، اجر دے گا۔ اور ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ جدائی عارضی ہے، ہمیشہ کی نہیں ہے۔ آپ کا دوست آپ سے پہلے منزل پہ پہنچ گیا، آپ اگلی ٹرین سے آ رہے ہیں، آپ نے بھی تو وہیں جانا ہے جہاں وہ گیا ہے، وہ ڈوب کے مر گیا، آپ ہو سکتا ہے کسی اور طریقے سے مر جائے، اللہ نہ کرے جلدی مرے آپ، اللہ کرے لمبی عمر ہو آپ کو، لیکن لمبی عمر کے بعد بھی تو مرنا ہی ہے نا۔ تو یوں سمجھیں کہ آپ کا ایک دوست ہے، وہ ذرا فاسٹ ٹریک سے چلا گیا ہے، وہ جہاز میں بیٹھ کے چلا گیا آگے، پشاور جانا ہے یا لاہور جانا ہے، تو وہ پہلے پہنچ گیا، آپ ٹرین سے آ رہے ہیں پیچھے پیچھے، تھوڑا لیٹ ہو جائیں گے، تو ملاقات ہو جائے گی برزخ میں بھی، جیسی آپ مریں گے نا، آپ کے اپنے جتنے بھی مرحومین ہوتے ہیں ان سے انسان کی ملاقات ہوتی ہے، تو آپ کی بھی ہو جائے گی، اپنے مرحومین سے، دوست سے بھی ہو جائے گی۔ نفیس صاحب میرپور خاص سے پوچھتے ہیں، میں پیدائشی طور پر ایک ٹانگ سے معذور ہوں، میری عمر 21 سال ہو گئی ہے، شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن میری معذوری کی وجہ سے کوئی رشتہ نہیں مل رہا، میں چاہتا ہوں کہ ایسا کاروبار کروں کہ لوگوں کو میرا عیب ہی نظر نہ آئے، میرے والدین میری حالت کی وجہ سے مجھے اکیلے گھر سے باہر جانے نہیں دیتے، جس کی وجہ سے میں گھر میں بیٹھا بیٹھا نفسیاتی مریض بنتا جا رہا ہوں، برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں کہ میں ایسا کیا کام کروں جس سے میرے والدین بھی مطمئن ہو جائیں اور اچھی جگہ رشتہ بھی مل جائے۔ حضرت مولانا اسلم شغبری صاحب رحمہ اللہ تعالی جو شہید ہوئے، وہ بھی پاؤں سے معذور تھے، اور دونوں پاؤں سے معذور تھے، ساری زندگی ویل چیئر پہ گزری ان کی، تو انہوں نے مدرسے میں پڑھائی کے دوران جو ہے نا ایک کام شروع کیا، شہد کا بزنس، اور ایک کین خریدا انہوں نے، وہ بیچا، وہاں سے کرتے 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 اللہ نے اتنا نوازا ان کو کہ انہوں نے پھر زندگی بھر مدرسوں میں بغیر تنخواہ کے پڑھایا ہے، بلکہ الٹا تعاون کیا کرتے تھے وہ، اور 2 شادیاں کی انہوں نے، جب ان کی شہادت ہوئی ہے تو 2 وائفز تھیں ان کے پاس، ماشاءاللہ آج ان کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، داماد ہیں، اور ان کا وہ کاروبار اب بچے چلا رہے ہیں۔ تو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ آپ تھوڑی سی محنت کریں، گھر سے نکلیں، کچھ تھوڑا سا بزنس، اچھا انہی دنوں میں نے بھی شروع کیا شہد کا کاروبار، میرا کام بالکل بھی نہیں چلا، اور آپ دیکھ لیں 22-23 سال کے بعد جا کے میں نے وہ کام ہی بند کر دیا، تو کیونکہ میرے دونوں ہاتھ دونوں پاؤں سلامت ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اللہ نے کہا کہ نہیں بھائی تو کچھ اور کر لے۔ تو جب انسان معذور ہوتا ہے نا، تو ایک طرح سے اگر وہ کہیں ناکام ہو رہا ہو تو اگر کچھ کرے اللہ دوسری طرف سے اس کو نواز دیتے ہیں، تو ان کے کام میں اللہ نے اتنی برکت دی کہ ماشاءاللہ اتنا چل گیا کام۔ تو میں نہیں کہہ رہا آپ شہد کا کام کریں، میرا مقصد ہے آپ کچھ نہ کچھ کریں، بزنس ایسا کریں جو ہاتھ ڈالیں بزنس میں۔ اچھا یہ نہیں ہوتا کہ بزنس میں کہ آج شروع کیا آپ نے تو آج ہی لاکھوں روپے کمانا شروع کر دیا اور بیسیوں رشتے آنا شروع ہو گئے آپ کے پاس، ایسا نہیں ہوتا۔ حضرت مولانا اسلم شغبری صاحب رحمہ اللہ نے جب کام شروع کیا، بہت سلولی کئی سال کے بعد جا کے پھر وہ اس میں ترقی ہوئی ہے، پھر انہوں نے باقاعدہ کمپنی بنائی، پھر ملازم رکھے، اور پھر تو وہ دین کی خدمت میں لگے رہے۔ کاروبار تو ان کے ملازمین نے سنبھالا ہوا تھا، پھر ان کے بیٹوں نے سنبھال لیا، تو جب بیٹے بڑے ہوتے گئے، بچے بڑے ہوتے گئے، تو یہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ آپ بسم اللہ کریں، ہمت کریں، میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے، اور جو اس طرح کے ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی چاہیے کہ بھائی ان کو ترجیح دیں دوسروں پہ، کیونکہ معذور آدمی بیچارہ کیا کرے گا، وہ تو ہر کام میں بیچارہ اگر لوگ اس کا ساتھ نہیں دیں گے پیچھے رہ جائے گا۔ تو ہمیں ترجیح بھی ایسے ہی لوگوں کو دینی چاہیے جن میں کوئی معذوری ہو، تو ان کے کاروبار کو ہم سب کو مل کے بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ وہ اس طرح سے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں۔ تو دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ میں برکت دے آپ کے کام میں۔ اور ویسے بھی آج کل آن لائن بزنس کی اتنی قسمیں آ چکی ہیں، امیزون پہ بزنس ہو رہا ہے، اس کے علاوہ بھی آن لائن ٹریڈنگ ہو رہی ہے، اس میں تو دونوں پاؤں کا سلامت ہونا ضروری نہیں ہے۔ پہلے لوگ کرتے تھے باہر سے بوریاں اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، آپ نے تو گھر بیٹھے بیٹھے بھی آپ نے انٹرنیٹ پہ بزنس کر سکتے ہیں، اس کی میں آپ کوشش کریں۔
بہت سارے بزنس ہوتے ہیں، وہ تو آپ کو کاروباری لوگ ہی اچھا مشورہ دیں گے. میں تو مولوی آدمی ہوں، میں بزنس کے مشورے کے بجائے آپ کو حلال حرام کا بتا سکتا ہوں. لیکن یہ میں بتا سکتا ہوں کہ آپ بھی بزنس کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ بزنس نہیں کر سکتے. لیکن ہمارے یہاں بڑا مسئلہ یہ ہے، چاہے انڈیا ہو پاکستان ہو، انڈیا میں تو پھر بھی اب لوگ جو ہے نا کچھ دل جمی کے ساتھ کام کرتے ہیں. پاکستان میں تو میں نے جو دیکھا ہے نا، ہمارے لونڈے لپاڑے، ان کو کروڑ پتی بننے کا شوق ہوتا ہے، کام یہ استقامت کے ساتھ کرتے ہی نہیں ہے. میں نے بڑے لڑکے دیکھے ہیں، بڑا جوش ہوگا جی اب ہم بزنس کریں گے، یہ کریں گے، 4 دن کے بعد جب دیکھتے ہیں پیسہ نہیں آ رہا تو بیٹھ جاتے ہیں آرام سے. وہ سمجھتے ہیں 4 دن میں پیسہ آ جائے گا. بھائی آپ ہمت کر کے، اور اگر آپ سے بزنس نہیں ہوتا تو آپ محنت کر کے ایجوکیشن میں آگے بڑھیں، تعلیم میں آگے بڑھیں، اچھی جاب مل جائے گی آپ کو. ترجیح تو بزنس ہی کو دینی چاہیے، لیکن ظاہر ہے ہر آدمی نہیں کر سکتا. تو بزنس مین کو بھی تو ملازم رکھنے ہی پڑتے ہیں نا. اگر سارے ملازم تاجر بن جائیں گے تو تجارت کہاں سے چلے گی لوگوں کی؟ تو آپ پڑھائی کو فوکس کریں، گھر میں بیٹھ کے پڑھیں. گھر میں بیٹھ کے زیادہ آدمی اچھا پڑھ سکتا ہے باہر گھومنے والوں سے. پڑھائی کو فوکس کریں. آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جائیں. آپ سی اے کرنے والا، آپ کو پتا ہے پاکستان میں اس کی کتنی ویلیو ہے، لیکن محنت بہت کرنی پڑتی ہے. تو آپ محنت کر لیں، آپ کو فیل ہو کے بھی آپ کی اچھی تنخواہ ہو جائے گی. تو اس میں تو کوئی یہ نہیں ہے کہ جی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو ہے اس کے دونوں پاؤں سلامت ہوں تو اس کو جاب ملے گی، ایسا نہیں ہے. تو اس لیے بہت سارے ڈاکٹر بن سکتے ہیں آپ، بہت سارے کام ہیں جس میں آپ کر سکتے ہیں. تو گھر بیٹھے نفسیاتی مریض نہ بنیں، کچھ کریں. پھر انشاءاللہ دیکھو آپ کی 4 شادی ہوں گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. نصر اللہ صاحب ملیشیا سے پوچھتے ہیں، اچھا یہ ہو چکا ہے. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے جی جمعے کی نماز میں آخری 2 رکعت سنت مؤکدہ ہیں یا غیر مؤکدہ؟ جمعے کی نماز میں نا، جمعے سے پہلے 4 سنت مؤکدہ ہیں اور جمعے کی نماز کے بعد 4 سنت مؤکدہ ہیں. اس کے بعد جو الگ سے 2 سنتیں وہ اختلاف ہے. بعض ائمہ کے نزدیک وہ 2 سنتیں بھی مؤکدہ ہیں اور بعض کے نزدیک مؤکدہ نہیں ہیں. ہمارا فتویٰ اسی پر ہے کہ وہ مؤکدہ نہیں ہے. تو 4 پہلے پڑھ لیں، 4 بعد میں پڑھ لیں، اس کے بعد 2 پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھیں تو بھی ٹھیک. محمد توصیف صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں، نیند میں گندے خواب یا خیالات کی وجہ سے جو احتلام ہوتا ہے تو ہمارے اوپر اس کا کوئی گناہ تو نہیں ہوتا؟ برائے مہربانی اس کا جواب دے دیجیے. خواب میں کچھ بھی کر لو گناہ نہیں ملتا میرے بھائی. کلمہ کفر بھی زبان سے بول دینا انسان تو کافر نہیں ہوتا. خواب ہے وہ، اس کی تعبیرات ہوتی ہیں. تو خوابوں میں کہ اگر کوئی احتلام بھی ہو جاتا ہے، کوئی خواب میں کوئی گندا خیال آ گیا جس کی وجہ سے احتلام ہو گیا، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. خواب انسان کے کنٹرول میں نہیں ہوتا، اس پہ پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے. ریان صاحب پشاور سے پوچھتے ہیں، اگر کوئی گھر کے واش روم میں وضو کرے تو وضو سے پہلے والی بسم اللہ کب پڑھے گا؟ واش روم میں داخل ہونے سے پہلے یا واش روم میں وضو سے پہلے؟ دل میں وضو میں جو تو 3 دفعہ ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، کیا یہ حدیث سے ثابت ہے؟ جو 3 دفعہ ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، کیا حدیث سے ثابت ہے؟ جی 3 دفعہ ہاتھ دھونا، ہر عضو کو 3 دفعہ دھونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اس لیے بہتر یہی ہے 3 دفعہ ہاتھ دھوئیں. لیکن نلکے میں 3 دفعہ کیسے دھوئیں گے؟ نلکے میں تو بہرا ہوتا ہے نا پانی، تو اس میں تو یوں تھوڑی دیر یوں کریں گے 3 دفعہ ہی ہو جائے گا وہ الگ الگ. ہاں یہ جب ہے جب آپ چلو سے پانی لے کے ایک ہاتھ پہ ڈالیں پھر یوں کریں تو اس طرح 3 چلو لیں. لیکن آج کل چلو سے تھوڑی ہاتھ دھوئے جا رہے ہیں، تو نلکے کے نیچے ہاتھ رکھتے ہیں تو وہ ایک ہی دفعہ میں 3 دفعہ ہو جاتا ہے. باقی یہ کہ بسم اللہ بہتر یہی ہے کہ واش روم میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں آپ، کیونکہ آج کل جو ہے وہ واش روم کمرے کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں. وہی نہانے کی جگہ بھی وہی ہوتی ہے، واش روم یوز کرنے کی جگہ بھی وہی ہوتی ہے. اس لیے بہتر یہ کہ اس میں جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں. اچھا بھائی، انڈیا سے کسی نے پوچھا، میری بیوی کی طبیعت خراب ہے، آپ سے دعا کی درخواست ہے. دل سے دعا ہے جی، اللہ تعالیٰ آپ کی وائف کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جلد سے جلد شفا عطا فرمائے. کہتے ہیں میری شادی کو 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، جب سے میری بیوی کی طبیعت خراب ہے، رپورٹ نارمل ہے. کوئی کہتا ہے جنات کا اثر ہے، کوئی کہتا ہے جادو کا اثر ہے. آپ کوئی دعا یا وظیفہ بتا دیں. انشاءاللہ نہ کوئی جادو ہے نہ جن ہے. طبیعتیں خراب ہوتی ہیں، میڈیکل سائنس نے بھی اتنی ترقی نہیں کی ہے کہ جب بھی طبیعت خراب ہو ڈاکٹروں کو پتہ چل جائے. بہت سی چیزیں ابھی تک مبہم ہیں، لیکن آگے سائنس ترقی کرے گی، ہو سکتا ہے وہ وجوہات سامنے آ جائیں. تو آپ نے رقیہ کرنا ہے. رقیہ کا مطلب سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کر دیا کرے احتیاطاً، تاکہ اگر کوئی جن جادو کا اثر ہو تو ختم ہو جائے گا. کسی عامل کے پاس جانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، اس سے معاملات خراب ہوں گے، صحیح نہیں ہوں گے. وقتی طور پہ صحیح ہوتے ہیں لیکن زندگی بھر کے لیے خراب ہو جاتے ہیں. پھر تھوڑے دن میں آپ پہ جن بھوت آئے گا، پھر آپ کے بچوں پہ، پھر آپ کی والدہ پہ، پھر ماموں پہ، چاچو پہ، پورا خاندان جن چڑیل بھوت ہی کا علاج ساری زندگی کرتا رہے گا بیٹھ. تو ان چیزوں کا بالکل لفٹ نہ کرائیں. بس جو ہمیں سنت سے رقیہ ثابت ہے، آیت الکرسی پڑھ لیں، سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونک مار کے وائف سے کہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے اپنی باڈی پہ پھیر لیا، بس اتنا کافی ہے. اور باقی کوئی بھی بیماری ہے تو بعض دفعہ نئی ٹیسٹ میں آ رہی ہوتی. نارملی صحت کا خیال رکھیں، اپنا لائف اسٹائل جو ہے وہ رکھیں جو صحت مند لوگوں کا ہوتا ہے. بعض دفعہ کوئی ٹینشن انسان کو اندر سے کھا رہی ہوتی ہے تو کوئی بتا نہیں پا رہا ہوتا اس کو، ڈاکٹر بھی ٹریس نہیں کر پا رہے ہوتے، تو اس ٹینشن کی وجہ سے انسان کی باڈی خراب ہو رہی ہوتی ہے. تو لوگ سمجھ رہے تو کوئی جن بھوت ہے اس کے اوپر، لاشعوری خوف ہوتا ہے کوئی
بعض دفعہ ایسی ٹینشن ہوتی ہے انسان ایکسپلین نہیں کر پاتا، اس کو بتا نہیں پاتا. تو اس لیے سکون کی زندگی ہوگی اور ٹائم پہ نیند ہوگی اور خوراک صحیح ہوگی تو اللہ سے امید ہے انشاءاللہ یہ سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. باقی دعا بھی کرتے آپ بھی کریں، میری بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ٹھیک کر دے. اور پھر بھی کوئی بیماری ٹھیک نہ ہو تو صبر کریں. ایوب علیہ السلام کی زوجہ کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا نا تو کتنے اچھے لفظوں میں، کیونکہ شوہر بیمار رہے ساری زندگی، ان کی بیوی نے صبر کیا. اسی طرح بیوی بیمار ہو آپ صبر کریں تو یہ آپ کی بیوی بعد میں ہے، اللہ کی مخلوق پہلے ہے. وہ کسی کی بیٹی بھی ہے، وہ کسی کی بہن بھی ہے، وہ تو اللہ کی مخلوق ہے سب سے پہلے. تو آپ اس کا خیال کریں گے، اس کی خدمت کریں گے، ایسی بیماری میں اللہ آپ کو بہت زیادہ اجر سے نوازے گا. جو شہوت پرست لوگ ہوتے ہیں نا، جن کو بس دنیا میں عیاشی کرنی ہے، ذرا سی کوئی بیماری ہے بیوی کو فارغ کر دیا، عورت نے دیکھا شوہر بیمار ہے تو علیحدگی لے لی، تو یہ غیر خاندانی لوگوں کے کام ہوتے ہیں. ہاں بھائی. فاروق جان کوئٹہ سے FFCT ایپ جائز ہے یا نہیں؟ ہم پیسے ڈپازٹ کر رہے ہیں، 10 ایڈز دیکھ کر وہ ڈالر دے رہا ہے، وہ $1 دے رہا ہے، مسلم اور غیر مسلم پتہ نہیں. یہ جو اس طرح کی ایپس ہے نا کہ آپ اتنے ایڈ دیکھیں تو آپ کو پیسے ملیں گے، یہ ناجائز ہیں. یہ پیسے کمانے کا یہ طریقہ، لائک کرنے کے بعد دفعہ پیسے مل رہے ہوتے ہیں اور ویڈیو دیکھنے کے پیسے مل رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس پہ کئی بار میں ریکارڈ کروا چکا ہوں. یہ اجارے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، یعنی اجارے کوئی ایسا عمل ہی نہیں ہے جس پہ اجرت آپ کے لیے لینا جائز ہے. لائک کرنے کا مطلب تو یہ کہ کوئی مجھے کہے بریانی کھا کے بولے بہت مزے کی ہے، لائک کریں گے تو میں $50 دوں گا آپ کو. بھائی مزے کی ہے تو مزے کی ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے. اس میں یہ کیا کہ $50 دے گا تو مزے کی ہے، $50 نہیں دے گا تو مزے کی نہیں ہے. تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اجارے کا یہ عمل ہی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ اجارہ کرایہ لینا، یہ پیسے لینا، کمیشن لینا جائز ہے. اور دھوکہ بھی ہے اس میں، فیک ویورز ہوتے ہیں، فیک لائکس ہوتے ہیں جس کو لوگ اوریجنل سمجھ رہے ہوتے ہیں، کمپنی اوریجنل سمجھ رہی ہوتی ہے اس میں. ہاشم تاج محل آگرہ سے پوچھتے ہیں کہ انڈیا یہ نہیں، انڈیا میں آگرہ جو ہے نا وہاں سے پوچھتے ہیں تاج محل سے، موبائل پر قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں. جی. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے مفتی صاحب میری امی اور بیگم کے درمیان پچھلے 5 ماہ سے مسئلے چل رہے ہیں. بالکل درمیان میں چل رہے ہیں ان کے مسئلے، یعنی بٹوین میں چل رہے ہیں. جہاں میرا سسرال ہے وہیں میری بہن کی شادی ہوئی ہے. بہت ہی ڈینجرس کام ہو گیا میرے بھائی، 2 اسرائیل ایک جگہ اکٹھے ہو گئے ہیں. اب وہ سسرال والے میری بہن کو تنگ کرتے ہیں اور میری امی میری بیوی کو اس معاملے پر تنگ کرتی ہیں. سسرال والے آپ کی بہن کو تنگ کر رہے ہیں، یعنی بہن کے سسرال والے، اور میری امی میری بیوی کو تنگ کر رہی ہیں اس معاملے میں. اس پر ذرا نظر ڈال کے ارشاد فرمائیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں. دیکھیں فی الحال تو آپ صرف ڈوب کے مر ہی سکتے ہیں، اس کے علاوہ میرا خیال ہے کچھ نہیں کر سکتے. آپ ٹینشن سے بھی مر سکتے ہیں، آپ یا تو پانی میں ڈوب کے مر سکتے ہیں یا ٹینشن سے مر سکتے ہیں. اب آپ کے پاس آپشن ہے، خودکشی حرام ہے اس لیے میں وہ آپشن بھی تو نہیں دیتا کہ پانی میں ڈوب کے مرے. دیکھو اپنی بیگم کو اپنی اماں سے الگ کر دیں. آج کل جو ہے نا جہاں میاں ساس بہو میں مسئلے کھڑے ہوئے تو پھر ان مسئلوں کا میرے علم میں کوئی حل نہیں ہوتا، بہت مشکل ہے. ایک حل ہوتا ہے کہ لڑکی کے جو ماں باپ ہے نا وہ لڑکی کو سپورٹ نہ کریں. وہ کہیں تم نے جوائنٹ فیملی میں اماں ساس کے ساتھ جیسی تیسی ہے برداشت کرنا ہے، پھر بہو کسی طرح ایڈجسٹ ہو جاتی ہے ساس کے ساتھ. لیکن آج کل ایسی مائیں ہیں نہیں مارکیٹ میں جو اپنی بیٹیوں کو سسرال میں ایڈجسٹ ہونے کا آرڈر کریں، حکم دیں. وہ بیٹیوں کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں، اس کا نتیجے میں بیٹیوں میں ویسے ہی برداشت آج کل بہوؤں میں نہیں ہے اور زیادہ برداشت سے معاملہ باہر ہو جاتا ہے. ساسیں ویسے ہی کنٹرول میں نہیں ہوتی، یعنی آپ کے کنٹرول میں آپ کی اماں تو ہوں گی نہیں، تو اماں کی طرف سے بھی بعض دفعہ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے، بعض دفعہ بیوی کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہوتی ہے. یہ فیصلہ مرد کے لیے کرنا کہ ان میں کون سچی مچی کا ظالم ہے کون جھوٹی موٹی میں ظالم ہے، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. کیونکہ خواتین کی طبیعت میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا، دلائل سے کسی کا تجزیہ کرنا نہیں، جذبات زیادہ ہوتے ہیں اس میں، بحث میں دلائل کم ہوتے ہیں، بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے. پھر اماں کے سامنے آدمی الجھے گا کیسے، ماں سے کیسے لڑے گا، بڑے مسائل ہوتے ہیں. یہ جب حل ہو جاتے ہیں جب ماں باپ اپنی بیٹی کو سپورٹ نہ کریں، اور وہ سپورٹ اس طرح سے کریں کہ بھائی تم نے وہاں رہنا ہے، سسرال اب ہم نے تمہیں گھر میں رخصت کیا، وہ تمہارا گھر ہے، ساس سے اب تم نے بنا کے رکھنی ہے، کڑوی کسیلی ہو جائے تو برداشت کرنی ہے، کل تم ہی اس گھر کی مالکہ بنو گی. لیکن کہاں ایسا حوصلہ ماؤں میں نہیں ہے. وہ خود بیٹی ذرا سے 2 آنسو آ کے بھاتی ہے، ماں لڑنے کے لیے پہنچ جاتی ہے، میری بچی کے آنسو مجھ سے نہیں دیکھے جا رہے، پھر اور معاملہ خراب ہو جاتا ہے. تو ظرف چھوٹے ہو گئے ہیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی بیگم کو اپنی اماں سے الگ رکھیں. اچھا آگے بھی ان کا سوال ہے، چلو میں وہ بھی پڑھ لیتا ہوں. کہہ رہے بات طلاق تک پہنچ چکی ہے، لیکن اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں اور میری بیوی 3 سال سے دن رات ماں کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، لیکن رشتہ داروں کا فون آ جاتا ہے اور امی کو کہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ بہت زیادتیاں ہو رہی ہیں. اس غصے میں آ کے میری اماں میری بیوی کو بہت ٹارچر کرتی ہے. یہی حل بتایا میں نے آپ کو کہ اب بیگم کو اماں سے الگ رکھیں. بھائی اماں کو ٹھیک کرنا بہت مشکل کام ہے. اماں کہتی ہے میں نے تجھے جنا ہے، تو مجھے نصیحتیں کر رہا ہے، اماں کو کون سمجھا سکتا ہے. پھر ماں بیٹے کے تعلقات خراب ہوتے ہیں اس سے.
نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یا تو آپ ڈوب کے مر جائیں گے، یا ڈپریشن سے مر جائیں گے، یا بیگم مر جائے گی ڈپریشن میں چلی جائے گی، یا اماں کو کچھ ہو جائے گا. تو بہتر یہی ہے کہ بیگم کو آپ کوشش کریں، اگر آپ کے پاس وسائل نہیں ہے تو کوئی کرائے کا چھوٹا موٹا گھر لیں، اور ایسی شادی نہ کریں کہ سسرال کے مسائل کھڑے ہو جائیں وہاں پہ. تھانہ بھون انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے 2020 میں میری شادی ہوئی تھی، دین سے دوری کی وجہ سے جہیز بائک وغیرہ لے لیا تھا، اب دین کی معلومات ہوئی ہیں تو بتائیے اس جہیز کا کیا کروں، واپس کرنا ہے یا کیا کرنا ہے؟ 20 سال پرانی بائک اب بکے گی کتنے کی؟ سسر کو دو گے تو کیا فائدہ ہوگا، چھوڑو اب رکھو. نماز تسبیح وغیرہ کرنے سے بعض دفعہ ریا کے وسوسے آ جاتے ہیں، کبھی کبھار کفر کے وسوسے بھی آ جاتے ہیں. آنے دیں، وسوسے آنے سے کچھ نہیں ہوتا، ان کی فکر نہ کریں. پہلا جو بائک والا مسئلہ ہے نا، 20 سال پرانی بائک اب کوئی لے گا نہیں تو دھواں دے رہی ہوگی وہ بائک، تو اب استعمال کریں، بس آئندہ خیال کریں یہ جہیز کی رسم کو کی حوصلہ شکنی. توفیف عزیز کشمیر سے، میری عمر 22 سال ہے، مجھے قرآن پاک حفظ کرنے کا بہت شوق ہے، مہربانی کر کے ایسا طریقہ بتا دیں میں قرآن حفظ کر سکوں، اور میرے حق میں دعا کیجئے کہ میں حافظ قرآن بن جاؤں. بھائی یہ تو قاری صاحب کو بتائیں، وہاں کوئی بھی آپ کشمیر میں کوئی قاری صاحب ہو ان کو بتائیں میں حفظ کرنا چاہتا ہوں، وہ آپ کو صحیح طرح گائیڈ کر دیں گے انشاءاللہ اس بارے میں. باقی یہ کہ دعا تو دل سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو حافظ قرآن بنا دے، اور ماشاءاللہ آپ کا بہت پیارا جذبہ ہے، بہت اچھا جذبہ ہے، اللہ تعالیٰ اس جذبے کو قبول کرے اور آپ کو واقعی حافظ بنا دے اور عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. پاکستان سے کسی نے پوچھا، آج کل جو پاکستانی عوام غیر قانونی طریقے سے باہر ملکوں میں رہتے ہیں، وہاں مزدوری کرتے ہیں، کیا ان کی مزدوری حلال ہے یا حرام ہے؟ دیکھیں غیر قانونی طریقے سے غیر مسلم ملک میں رہنا جائز نہیں ہے، لیکن مزدوری کی عوض جو پیسے ملیں گے تو وہ حلال ہیں، وہ حرام نہیں ہے. کیونکہ کام جو پیسے جو ان کو مل رہے ہیں وہ غیر قانونی رہنے کے نہیں مل رہے، پیسے جو مل رہے ہیں ان کو وہ مزدوری کے مل رہے ہیں، مزدوری کے، یعنی جو بھی اگر وہ مزدوری حلال کام کی ہے تو پیسے حلال ہیں، تو لیکن اللیگل رہنا جائز نہیں ہے، اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، یہ دھوکہ ہے، معاہدے کی خلاف ورزی ہے. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے بلی کو خریدنا بیچنا کیسا ہے؟ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کی اجرت کو بھی منع کیا ہے. تو اگرچہ جمہور کے نزدیک یہ حدیث کراہت تنزیہیہ پر معمول ہے. کراہت تنزیہیہ کا مطلب یہ کہ حلال ہے لیکن مکروہ ناپسندیدہ ہے، تو اس لیے بلی بیچنا خریدنا حرام تو نہیں ہے، لیکن بہرحال حدیث میں اس کو پسند نہیں کیا گیا. اور وہ جو حدیث ہے جس میں منع کیا ہے تو اس حدیث کو کراہت پر اس لیے معمول کیا ہے کہ بلی کا جھوٹا پاک ہے تو پاک جانوروں میں اس کا شمار ہوتا ہے، تو اس لیے جمہور فقہاء نے کہا ہے کہ یہ حدیث میں جو ممانعت آئی ہے یہ کراہت کے درجے میں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کو ناپسند کیا تو بہتر یہی ہے کہ اس کو چھوڑ دیں. بہرحال کوئی بلی خریدتا بیچتا ہے تو حرام نہیں کہا جائے گا، اس کو ناجائز نہیں کہا جائے گا. حلال جانوروں کی حوصلہ افزائی کی ہے شریعت نے، بھائی بکریاں پالیں، مرغیاں پالیں، اور جو جانور کا ہم گوشت کھاتے ہیں، انڈے کھاتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، ان کو پروموٹ کریں، اس میں انسانیت کا فائدہ ہے. بلیوں میں کیا رکھا ہے؟ بلیوں میں آپ کہہ سکتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے، بڑی پل جاتی ہے، بڑی محبت دیتی ہے، تو بچے پالیں نا، بچوں کو نسلیں روک لی ہیں. بچے تو بلی سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں، اپنے چھوٹے بچے باتیں بھی کرتے ہیں، بلی تو میاؤں میاؤں کرتی ہے. میں بھی مانتا ہوں کہ بلی کے بچے بڑے پیارے ہوتے ہیں، بڑے اچھلتے کودتے ہیں، بڑا ایک خوبصورت سا ماحول لگتا ہے جہاں بلی اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی، لیکن اپنے بچوں سے زیادہ پیاری نہیں ہوتی بلی. تو اپنے بچے پیدا کریں، ان کو زیادہ ٹائم دیں، اس سے زمین کو انسان ملیں گے جو زمین میں ترقی کا ذریعہ بنیں گے. بچے پیدا ہوتے ہیں، جس سوسائٹی میں زیادہ بچے ہوں وہاں جوانوں کی کثرت ہو جاتی ہے، کیونکہ بچوں کا بچپن بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے، تو جوانوں کا جو ینگسٹر کا جو گروتھ ریشو وہ بڑھ جاتا ہے. کسی بھی کنٹری میں جب کمانے والے زیادہ ہوں گے، ہاتھ پاؤں زیادہ ہوں گے، صحت مند، تو ظاہر ہے وہ ملک ترقی کرے گا. یہ لوگ کہتے ہیں نا پاکستان میں اتنی آبادی اس لیے غریب ہے، وہ بھائی آبادی زیادہ ہے تبھی جو تھوڑا بہت ہمیں مل رہا ہے کھا رہے ہیں ہم، تو اس آبادی کی وجہ سے لوگ باہر ملکوں سے کما کے بھیج رہے ہیں. اگر آبادی بھی کم ہوتی اور حکمران بھی یہی ہوتے ہمارا تو بیڑا ہی غرق ہو چکا ہوتا اب تک. تو شکر کرے ایک آبادی ہے جس کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں، تو اس لیے بلی سے زیادہ بچوں کو فوکس کریں. زوجہ بابر خان، یہ ہمارے ملکوں میں جو حرام جانوروں پالنے کا رواج آیا نا، یہ غیر مسلموں سے آیا. غیر مسلموں میں بچے نہیں ہوتے، شادیاں بھی 50 سال کے جب بڈھے ہو جاتے ہیں تب جا کے کرتے ہیں، جب کسی کام کے رہتے ہی نہیں ہیں. تو پھر وفا بھی کرتے ہیں بیوی سے، تو ظاہر ہے 16 سال میں شادی، 18 سال میں شادی کرتے تو وفا کرتے تو مذہب ہی آتا، پتہ چلتا وفا کسے کہتے ہیں. 50 سال میں بڈھے ہو کے شادی کرتے ہیں، پھر شو مارتے ہیں کہ ہماری بس ایک ہی بیوی ہے، گرل فرینڈ نہیں ہوتی. تو اور پھر بچے دیکھ لو، ایک آدھ وہ بھی جا کے ایک آدھ ہی بچہ ہوتا ہے ان کے، تو ان کی زندگیوں کی تو رونقیں ختم ہو گئی ہیں. تو انہیں تو کتے بلی سے ہی دل بہلانا ہے. اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں جلد شادی کا حکم دیا، نسل بڑھانے کا حکم دیا، اور ان سے محبت کریں. بلیوں کی جگہ بچوں کو پالیں، جتنی محبت دیں گے کل آپ کو بھی اتنی ہی محبت دیں گے. آصف صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں میرے گھر میں وائی فائی ہے، میں نے کہا شاید کہہ رہے ہیں وائی فائی ہے، پتہ نہیں اپنی وائی فائی ہے کس کی وائی فائی ہے. وائی فائی ہے، یہ اردو میں لکھا ہوا ہے نا، وائی فائی تو عجیب سا لکھا ہوا ہے.
چھوٹے بچے بھی ہیں گھر میں بچوں کی تربیت کے حوالے سے گھر میں وائی فائی مناسب نہیں سمجھتا, ختم کرنا چاہتا ہوں, کئی مرتبہ کوشش بھی کی, تار وغیرہ کاٹ کر, بیوی نہیں مان رہی, کیا کروں؟ بیویاں کسی کی نہیں مانتی ہیں میرے بھائی. اگر آپ سمجھتے ہیں بچے انٹرنیٹ سے خراب ہو رہے ہیں تو اس کو کاٹ دیں تار کو. کل یہی بچے بگڑتے ہیں تو بیویوں ہی کے لیے عذاب جان بنتے ہیں. تو گھر کا سربراہ اللہ نے اس لیے آپ کو بنایا کہ آپ کا آرڈر چلے گھر میں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا وائی فائی لازمی کاٹیں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بچے اس سے خراب ہو رہے ہیں تو کاٹ لیں, لیکن کوشش یہ کریں کہ وائی فائی کاٹنے کے بجائے کنٹرول کریں انٹرنیٹ کو. گھر میں ایل ای ڈی یا انٹرنیٹ لگا ہوا ہے تو اس کو کنٹرول کریں. ٹائم ہو بچوں کا ایل ای ڈی دیکھنے کا, اور کیا دیکھیں گے وہ اپنی مرضی سے نہیں دیکھیں گے, آپ کی مرضی سے, جو آپ نے دکھانا ہے وہ دیکھیں. یہ نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے دیکھیں, پھر تو خراب ہو جائیں گے. اوٹ پٹانگ چیزیں انٹرنیٹ پر ہیں. آج کل پرینک ایسے آ رہے ہیں, بچوں کو بدتمیز بنا رہے ہیں, بےہودہ پرینک آ رہے ہیں, لڑکیاں آدھے آدھے کپڑوں میں چڑیوں میں آ رہی ہیں اس میں. تو اس سے تو بچوں کے اخلاق خراب ہوتے ہیں. ٹین ایجر لڑکے, ان میں شہوت بھڑکتی ہے, وہ پھر غلط کاموں کی طرف جاتے ہیں, ہینڈ پریکٹس شروع کر دیتے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا گند بلا الٹے الٹے کام شروع کر دیتے ہیں ان چیزوں کی وجہ سے. تو اگر بہتر یہی ہے کہ اس کو کنٹرول کریں. اگر کنٹرول میں نہیں ہے تو پھر وہ وائی فائی کی تار کاٹ دیں آپ. بیگم نہیں مانے تو بولے بھائی نہیں, گھر میں میری چلے گی, میں آپ کی بیوی نہیں ہوں, آپ میری وائف ہے. پاکستان کے نے پوچھا ہے, میرا ایک عزیز انگلینڈ میں رہتا ہے, اس کا افیئر تھا کسی کرسچن لڑکی سے, تعلقات کے دوران وہ لڑکی حاملہ ہو گئی. اب وہ لڑکی مسلمان ہونے کے لیے تیار ہے, شادی کرنا چاہتی ہے, شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ کیا حمل ضائع کر دینا چاہیے؟ کیا اس لڑکی سے شادی کر لینی چاہیے؟ کر لینی چاہیے, نہیں کر لینی چاہیے بھائی یہ تو ان کا پرسنل معاملہ ہے, مشورہ دینا تو بہت مشکل ہے میرے لیے. جائز ہے شادی کرنا, باقی یہ کہ حمل ٹھہر گئے تو ولد الزنا ہے, 4 مہینے ہو گئے ہیں حمل کو, تو پھر حمل نہیں گرا سکتے. انسان ہے وہ بھی, تو اس کو وہ بچہ پیدا ہوگا, اور وہ یہ لڑکا جس کے زنا سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے, یہ لڑکا اس کا باپ نہیں کہلائے گا. شریعت میں جو ولد الزنا بچہ ہوتا ہے اس کا باپ نہیں ہوتا, وہ ماں ہی کے نسب سے چلتا ہے. تو نہ اس کی وراثت اس کو ملے گی, یعنی جس آپ کا جو دوست ہے, اور نہ کوئی رشتہ ثابت ہو, تو یہ ماں کا بچہ کہلائے گا. باقی شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے یہ خود فیصلہ کرے. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے, اور یہ زنا بہت کبیرہ جرم ہے, بہت بڑا گناہ ہے, یہ اتنا ہلکی چیز نہیں ہے جس طرح لوگ آج اس کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ زنا ہو گیا تو بچہ ٹھہر گیا. تو یہ کوئی ہلکا کام نہیں ہے, اللہ کے قہر اور غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. پاکستان سے کسی نے پوچھا, میں کمپنی میں کام کرتا ہوں جس نے 6 مہینے فری کورس کروایا, اور 6 مہینے بعد مجھے جاب دی, اور ہمارا 3 سال کا معاہدہ ہوا تھا کہ میں 3 سال اس کمپنی میں کام کروں گا. میرا سوال ہے, کمپنی والوں نے خود تاریخ لکھوائی اور جو 6 مہینے فری کورس کیا وہ بھی اس 3 سال کے معاہدے میں شامل کیا, لیکن میں ان کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا, تو کیا میں 6 مہینے کام کے بغیر کمپنی چھوڑ سکتا ہوں؟ مجھے کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ ہوگا بھائی, آپ کو کمپنی نے کورس کروایا فری میں, اسی بیس پہ کروایا تھا کہ اس کا معاوضہ یہ کہ آپ نے 3 سال جو ہے 6 مہینے کتنے سال 3 سال کام کرنا ہے. تو یہ معاہدہ آپ نے کیا ہے نا, اس معاہدے کو پورا کریں. معاہدہ کی خلاف ورزی بہت بڑا گناہ ہے. البتہ اگر کمپنی نے 6 مہینے کورس کروا کے آپ سے فیس لی تھی اس کورس کی, اور پھر آپ سے یہ معاہدہ الگ سے کیا کہ 3 سال آپ نے جاب کرنی ہے, تو پھر یہ معاہدہ نہیں بلکہ یہ وعدہ ہے, کیونکہ یہ جانبین سے کوئی اس کے فائدہ نہیں مل رہا آپ کو. یعنی آپ نے جو کورس کیا اس کے تو پورے پیسے دیے نا آپ نے, تو وہ ان کو جو اس کا معاوضہ تھا وہ تو آپ دے چکے ہیں. پھر یہ الگ سے آپ ایک وعدہ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی میں 3 سال آپ کے ہاں جاب کروں گا, تو پھر یہ ایک وعدے کی حیثیت ہے. آپ اگر کر لیں اچھی بات ہے, نہیں کریں تو لازمی نہیں. لیکن اگر کمپنی نے فری میں کروایا تھا اور معاہدہ یہ ہوا تھا کہ ہم آپ کو کورس کروا رہے ہیں, پھر آپ نے 3 سال ہمارے یہاں جاب کرنی ہے, تو پھر آپ کو جاب کرنی پڑے گی. پھر یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے اور ناجائز ہے. فیروز خان انڈیا سے پوچھتے ہیں, ہمارے امام صاحب عربی میں خطبہ دیتے ہیں, کچھ نمازیوں کی چاہت ہے اردو میں خطبہ دیا جائے. امام صاحب کا کہنا عربی میں خطبہ اچھا ہے, اگر اردو میں خطبہ دیا جائے تو نماز مکروہ ہو جائے گی. نماز تو مکروہ نہیں ہوگی, لیکن خطبہ اردو میں ہمارے نزدیک ٹھیک نہیں ہے. میں نے اس پہ پہلے بھی مسئلہ ریکارڈ کروایا تھا, لوگوں نے بہت اوٹ پٹانگ کمنٹس کیے. لوگوں نے کہا کوئی دلیل تو پیش نہیں کی کہ خطبہ جو ہے نا عربی میں دینا, یعنی جمعے کا جو خطبہ ہے عربی میں دینا واجب ہے. تو لوگوں نے بہت کہا کہ یہ دیکھو عربی میں تو کسی کے سمجھ میں نہیں آئے گا, اور بہت اوٹ پٹانگ نیچے اعتراضات کیے. پھر کسی نے کہا یہ مقلد ہیں, یہ حنفی ہیں, دلیل تو ہے نہیں. میں نے دلیل دی ہے, لیکن لوگ کھنے بن کے سمجھتے نہیں ہے دلیل یہ ہے کہ صحابہ, تابعین, تبع تابعین پوری دنیا میں گئے ہیں, اسلاف پوری دنیا میں اسلام لے کر گئے ہیں, اور ان جہاں اسلامی فتوحات ہوئی ہیں وہاں ان کی زبان مقامی عربی نہیں تھی. کوئی فارسی بولتا تھا, کوئی دوسری زبان بولتا تھا. لیکن ایک ضعیف روایت بھی ہمیں نہیں ملتی کہ وہاں جمعے کا خطبہ کسی اور زبان میں ہوا ہو. جمعے کا خطبہ جتنی اسلامی فتوحات اسلام دنیا میں پھیلا ہے, جمعے کے خطبے عربی میں ہی ہوئے ہیں. تو یہ صحابہ تابعین ہمارے لیے یہ حجت ہیں, اسلاف ہمارے لیے حجت ہیں. اپنے آپ کو سلفی کہنے سے انسان سلفی نہیں ہو جاتا, اسلاف کو فالو کرنے سے سلفی بنتا ہے انسان. اور پھر خطبے کو اللہ نے قرآن میں ذکر کہا ہے, فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ, اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. سورہ جمعہ میں ہے نا, تو جتنے بھی ذکر اللہ ہیں وہ عربی زبان میں ہی ہیں.
نبی نے ہمیں ذکر اللہ سکھایا، صبح و شام کی تسبیحات وہ ساری عربی میں، اذان اللہ کا ذکر ہے وہ عربی میں، تو جو بھی شاعر اسلام ہے نا وہ عربی ہی میں ہے، نماز ہے، تلاوت ہے اور ذکر ہے، جتنی بھی ذکر کی اقسام ہے ساری عربی میں ہوتی ہیں۔ خطبہ واعظ و نصیحت تو ہے لیکن قرآن نے اس کو ذکر کہا ہے، تو اس لیے خطبہ بھی عربی میں ہی ہوگا۔ ہماری رائے یہی ہے اور بہت مضبوط رائے ہے، اور یہی صحابہ کرام اور تابعین تبع تابعین سے یہی ثابت ہے۔ تو یہ تو اب شروع ہوا ہے، اب اردو میں جمعے کے خطبے شروع ہو گئے، تو اس لیے امام کو چاہیے اگر وہ ویسے واعظ و نصیحت کرنی ہے تو خطبے سے پہلے اردو میں تقریر کر لے، انگلش میں کر لے، جیسے کہ ہمارے ہاں رائج ہے، لیکن